اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم صلوات محمد تم سامنے نظر کے احسان ثواب کی محنت سے لیکن تمام دوستان علم میں جن حضرت امام علی زین اللہ غنی الاسلام یہ دنیا پہ آمد ہے اور سرکار دے ساتھ نال سرکار دے اس میں گرامی کا اس مجلس کا آغاز کرنا چاہنا اس میں گرامی علی اور مشہور و معروف آپ نے اسماء الحوات نے وہ زین العابدین نے اور سید الصالحین زین العابدین مشہور نے آپ عبادتوں کی سامنے ساستینہ منصوب لفظ عبادت ایک زین العابدین حضرت مرکہ شام کا رکھے اس میں گرامی لوگ رکھے زین العابدین پاک کی اور زین العابدین عبادتوں کی زین العابدین عبادت کرنے والوں کی عبادت کرنے والے میں چھ انبیاء موجود ہیں عبادت کرنے والے میں چھ اولیاء موجود ہیں سارے آئمہ موجود ہیں عبادت کرنے والے میں چھ آخر زمان امام بھی موجود ہیں عبادت گزارنے میں خود رسول اللہ کی ہستی موجود ہے اس طرح بڑی عبادت ہستی کائنات ہے بلکہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا اول العابدین عبادت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا عابد میں جیسا اللہ کی آگ میں نورج کی سب کو پہلے عبادت کی تھی وہ سرکار دو عالم کی ذات مقدس ہے لیکن حضرت نے فرمایا گیا ہے زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت کا مطلب ہے عبادت کرنے والے میں کائنات تھی بڑی بڑی عظیم ہستیاں گزری ہیں آخر کی وجہ ہے کہ حضرت نے ہی زین العابدین کیا گیا کہ عبادت کرنے والے کی زینت یہ واسطے جو تشریح درکار ہے وہ واسطے میں آیت میں جیتا جناب کو سمجھ پڑی کہ اس لفظ عبادیہ ہے معبود ہے اللہ پوری کائنات اور پوری کائنات کے کرتے ہوئے عبد نے عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عبادت درج درمیان میں عبادت ہے وہ معبود ہے معبود ہوئے تو علاوہ کوئی نہیں کہتے ہیں کوئی شک و شبہ نہیں کہ معبود صرف ایک کے وحدہ ہوئے لا شریک نہ ہوئے وہ دی ذات جیسی کوئی ذات نہیں معبود صرف ایک ہے اور ایک تو معبود ہونے تو ثبوت واسطے کافی کہ 14 کی عبادت کرنے معبود بھی وہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا معبود ہو نہیں سکتا وہ وحدہ ہو بھی ہے اور لا شریک نہ ہو بھی باقی ساری کائنات کو دی عبدیت ہے ساری کائنات کو دی عبادت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان کی ہر شے اس کی عبادت کرتی ہے اس کی تسبیح کرتی ہے میں نے امام کو پوچھا کہ پتھر بے جان ہے ایک کس طرح کی عبادت تسبیح کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس پتھر کا وجود گواہ ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے اس کا وجود گواہ ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے یہ بھی اس کی عبدیت میں شامل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ بھی اس کی تعریف ہے پتھر کا وجود تعریف ہے کہ یہ کوئی خالق ہے یہ مطلب ایک معبود ہے پوری دنیا عابد ہے عبدیت عبد کا معنی جڑا آسان معنی کیتا گیا ہے غلام نہ پوری کائنات کا وہ مالک ہے جی یہ آسان ترجمہ ہے کہ پوری کائنات کی غلامی ہے پوری کائنات کی نوکری ہے وہ معبود ہے کہ پوری کائنات کی عابد ہے یہ جو لفظ عبد ہے اس عبد لفظ خالق میں بڑی مرتبہ مختلف جگہ پہ استعمال فرمایا قرآن حکیم میں وہ جتنے تھاؤں پہ استعمال ہو جائے کچھ آیتیں میں منتخب کیتی ہیں رستے وچ تے وہ
وہ میں جناب کے سامنے بیان کرتے ہیں. پہلی آیت پڑھ رہے ہیں کہ سانو بھی خالق نے اپنا اب دیا ہے, سانو بھی اس اپنا اب رکھا ہے, وہ معبود ہے, اسی بھی وہ اب ہے, اس کوئی شک نہیں. لیکن ایسے اب بھی دنیا تے آئے ہیں جنہوں کو آتا ہے میرے بندے ہیں. اچھا اس آیت سانو اس میرے بندے ہی آکھے, اگر حضور نے آکھے میرا بندہ, سانو ہی آکھے میرا بندہ, وہ کیا آکھے سانو شک نہیں پہ کرنا چاہیے کوئی سارے جیسا بھی ہے جیسے کہ جیسے ہیں. یہ ذرا بڑی نازک بڑھنا ہے. مثلا جی آیت میں پڑھی جناب کے سامنے یہ اللہ نے سانو مخاطب کر کے اپنے بندے قرار دیتا ہے. بس کل میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے, پہلی گل تو ان سے بازی ہو گئی, کل ان سے کہیے یا عبادی الذین, اے میرے بندو, ان سے آپ کہیے کہ اے میرے بندو. میرا خیال ہے بہت زیادہ گل تو واضح ہو گئی, یہ تھوڑی توجہ نہیں میرا واضح جلدی ہوئی کہ اللہ کل کہہ رہے ہیں. یہ جڑا کل کہہ رہے ہیں کسے کو کہہ رہے ہیں؟ سن کہہ رہے ہیں یا عبادی الذین, ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو. بندے بھی سن اپنے دھیان ہے تے ایتھوں شروع کر دیتا یا عبادی الذین, اے میرے بندو. اسی جدو بندے اللہ دے پھر سانو سیدھا کیوں نہیں مخاطب ہو کے فرماندے کہ یا عبادی الذین, اے میرے بندو. آندا بھی سانو اپنے بندے, پھر کہہ رہے کل ان سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین, اے میرے بندو. میں کہ اللہ سانو کہہ رہا میرے بندو, ایک ہی نمانا تو انہوں آپ میرے بندو, تو ان سے کہہ دے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو. اللہ فرماتا بس آپ ہی اندازہ لا لو, تسی بھی میرے بندے ہو, کہ جو کہہ رہے ہیں تو آپ ہو بھی میرا بندہ ہے. جس بندے کے ذریعے تو بغیر میں تھوڑے نال گل نہیں کرتا, یہ وسیلے تو بغیر تھوڑے نال دعا کیسے کروں گا؟ مطلب کوئی ایسا بھی ہے جی حضور ملک کل جتھے آیا جی, یہ میں کوئی بہت بڑی بہت پتہ معرفت کی گلہ میں ہوں گی جنہیں علماء نے بچیاں کو سمجھا واسطے کی ہیں وہی میں سمجھ چاہیے. میں نہ علماء نے جنہیں بچیاں کو سمجھا واسطے گلہ کی ہیں وہ کریں گے میری سمجھ آئی گی نے, جنہیں علماء نے آپس بھی کی ہیں وہ بھی میری سمجھ نہیں ہوگی. میں سچی گل پہ کرنا, علماء جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ بھی میری سمجھ چلی ہوگی. جب وہ بچیاں کو سمجھانے واسطے گلا کرتے ہیں ادھر کوئی سمجھ جانے کی گل پہ کرتے ہیں. یہ بندہ تے عالم کو نہیں سمجھ سکتا, مدینہ تو علم کو کیسے سمجھے, باب مدینہ تو علم کو کیسے سمجھ جائے گا؟ لیکن بڑی آسان ہے کہ یا عبادی الذین, سیدھا سادہ ہے کون علماء فرماتے ہیں جتھے آئے ہیں خدا سادہ ترجمہ ہے کہ اللہ حضور کو کہہ گیا آخری زمان پیغمبر کو صاحب رہتے بابا جانی کہ ان بندوں سے کہہ دیجیے مثلا کون ہو بندہ ہو آہد, میرے حبیب ذرا میرے سے کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. کہ اللہ سانو کیوں نہیں اللہ ایک ہے؟ میرا خیال ہے سانو سیدھا کھود کے راضی نہیں, وہ سانو سیدھا جنت سے لے کے جا کے راضی نہیں. کوئی ہے صاحب کے دیکھی کل ان سے کہہ دیں کیا کریں یا عبادی الذین, اے میرے بندو. یہ مطلب پہلا جملہ تے کم سے کم دنیا ستا مہینہ طے ہو گیا کہ ہم بندے اور ہیں اور جن کے ذریعے وہ مخاطب ہے وہ بندے ہیں اور طے ہو گیا. اچھا سن کہہ رہا اشرف علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پہ اشراف کرتے ہیں. اگر میں کہہ جا کسی تے اتنا بیڑا بند کرنا تے اتھے ہی رہا اسرف علی انفسہم, اپنے نفوس پہ اثرات کرنے والوں. تو سب تو کہتے ہیں کہ بڑا عالم اثرات کی سمجھ آئے گی کہ کوئی بندہ بولے گا. میرا خیال ہے کہ میں انتا نہیں, میں جیسے دیگر کروں کہ ایک کے بچے تک گھر پہنچ جائے, ایسے تک بھی پہنچ جائے. اثرات علی النفس اوکھے اوکھے لفظ ہے جنہیں بول بول کے مجموعہ سے اثر پہ جاتے ہیں. ایسے ایسے لفظ بندے بولتے ہیں مجموعہ گھاٹ کے سوچتے جاتے ہیں تھوڑی پڑھ گئے. میرا خیال ہے بہادری کو نہیں ترقی پڑھ گئے. بہادری ہے کہ کہنا بچہ بیچا نہیں ٹولی گیا اٹھنا چلو ایک کہانی میں مخاطب سا وہ بھی چلا گیا. ہوں چلو کہ چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, نوجوان بیٹھا ہے, یہ بچہ جب گھر پہنچ جائے تو پھر
مدینہ تو علم نو ابو جہل میں بولن دی کیڑی لوڑ مطلب ہے کہ عالم ایسے مہربان ہیں میں تیری گل کا کہڑا جواب دیا کر تینوں ہی نہیں تینوں علم وہ اللہ دے بندہ جنوں علم نہیں انہوں علم دے اچھا بے علم نہ لڑ پہ نہیں دے دعا ہے جیسے طریقے سے نہ گلا کرنا رسول اللہ کے نہ گلا کرنا میں کہتا ہوں مثال میں منطبق نہ کرنا تو میں اپنا اسی سادہ بندے ہیں سانو چاہیے کہ سال کی نام بچے تک گھر کو جانا بچے تو سارے میرے تو بسمانے بیٹھے ہونا جنہیں بچے بیٹھے نے کم سے کم وہ سمجھیں کہ اللہ فرمانے اشرف علی انفسہم اے اپنے نفسوں پہ اسراف کرنے والے یہ مطلب کیجیے اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے اے میرے وہ بندو اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہو وہ اپنی جانوں پر زیادتی کی گئی اے جدوں بندہ اللہ کے آنکھیں نہیں نہ لگتا اللہ کا ککھ بھی ملتا بگڑتا بندہ اپنی نفس پر زیادتی کرتا بہت شکریہ اللہ فرماتا ہے یہ جو رسول اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں جدوں جی بندہ اللہ کی اطاعت جو نکل جائے جنہیں قبلہ پر فرماتے سن کہ جب نماز پڑھ کے سو جائے امام فرماتے میں پسند نہیں اس طرح سے کئی بندے نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھ کے پھر سو دے تو امام ناراض ہو جائیں گے جب اٹھتا ہی نہیں نا سوتا ہی نہیں لو جناب میرا بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کی خیال ہے اللہ تک کی لگاتا ہے خبردار میرا بندہ سو بچے پیسے سجدے نہ کرا گے تھوڑے کی ہو جائے گا جنہوں سہارا چک جائے نا انہوں تیرے سجدے کی ضرورت ہے آدموں کے یہ علی کی ساجدہ کی شامل ہو گئے مصطفیٰ کی آمدہ کی شامل ہو گئے انہوں سجدہ کی ضرورت نہیں یہ ساڑھی ضرورت ہے کہ انہوں چک دے یہ ساڑھی ضرورت ہے کہ انہوں چک یہ وہ مسجود ہے اچھا کہ وہ چکانا چاہتا کہ سر کی یہ بندہ کے پیٹ درد شروع ہو جاتا جگہ جگہ نماز پڑھتا جاتا آرام ہوتا ہے ایک اگر سو کوئی بڑی سر کی پیٹ درد شروع ہو جائے سوئی جانا اگر بندہ یہ کرتا کہ سر کی درد شروع ہوتا جگہ نماز پڑھتا جاتا وہ آرام ہوتا جاتا میرا خیال ہے مسیحہ جی راش ڈوبنا نہیں سی جب مسجد تک کوئی نہ جاتا کہ کارے اشارہ کیا تو مسئلے پائے ہو جانا کیونکہ والدہ مائدہ میں پیٹ درد ہونا سی ابا جی نہیں ہونا سی تو بالا سارا نہیں ہونا سی لیکن اللہ نے کیتا نہیں یہ مطلب چھپانا چاہتا نا اپنے سامنے قرآن دے کے سامنے بندے بھی بھی شاعری ہوئے بھی سن لیکن وہ لا اکراہ فی الدین ہم زبردستی نہیں چھپانا چاہتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سجدے کے قابل کون سا ہمیں معبود ہونے کے قابل کون سا ہے ہم کسی سے ساتھ زیادتی اور جبر نہیں کرتے ٹکے نال اپنے آپ کو فرعون بناتے ہیں وہ کریم اپنے آپ کو ٹکے نال نہیں بناتا وہ صرف اگر وما علینا الا البلاغ المبین ہمارا کام تھا تم تک پہنچا دیں مننے کوئی نہ مننے تھوڑا مننے بڑا مننے پڑھے نہ پڑھے روزہ رکھے نہ رکھے انہوں راوڑا ہی کوئی نہیں جنہوں کام کرنی سی وہ اوزوں بھی معبود سی جنہوں کام کرنا رہے گا وہ پھر بھی مسئول ہے میرے محترم سامعین اتھے لفظ میں اشرف علی انفسہم اے اپنے نفسوں میں اسراف کرنے والوں اے اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والوں اور ترجمہ آسان ہو گیا اور آسان کر دینا اے میرے آنکھیں نہ لگن والے یہ بھی تشریح کرنے والے وہ بھی بتا دیں چلے مفسرہ تفسیر دی ہی ہے میں مفسر قرآن نہیں کہی منو آخر میں مفسر قرآن منو چلے بلے منو مفسر قرآن آخر میں انہوں کی بلا جانے آگی حق جیسی کے بابی آگا جڑے بڑے آج جڑے زندہ مفسر ہیں وہ کم از کم میرے تقین دے رہی ہے کہ جڑے بندے ساری تفسیر نہیں پڑھتے کم از کم انہوں تک تو ساری تفسیر تے پہنچا دیں ہاں پہنچا میں کہنا میں ٹیچر نے آجی سلیس
اس کر کے بچوں تک بھی میرا کام ہے پہنچا دینا. ان اور میں تفسیر میں تفسیر نہ کر دیتی ان میں اور آسان کر رہا ہوں سریس کر رہا ہوں. اس سریس کی منجات سے اور کوئی نہیں کر وہ جڑے بندے آتے ہیں اس بور میں تم اتنے آ گئی ہے میرے سمجھ آؤگی. وہ سمجھ یہ نہیں ہے کہ جنہیں دے اگے ماحول ہوتا ہے انہوں کو جو پتا نہیں وہ پھر میرا میرے طرح دوسرے طریقے ایک گل پہنچا دینا. ایک اللہ کا فضل ہے مولا علی کی جوتی کا صدقہ ہے. اب مولا علی کی جوتی والی گل کریے پھر بھی کئی بندے نہ ہوئی. ایک بندہ آتا جی ایک مسافر آتا ہے رزق امام حسین کی جوتی چلے ہوئے اللہ کے در گیا اور میں قرآن کا نائی رزق امام حسین کی جوتی چلے ہے جڑا وہ جوتی چلے رکھتا ہے انہوں اللہ آندے. یقین کرو انہوں نے ترس آن لگ گئی ہے کہ اے بچارے اجے بھی نہیں پکو اے رکھ دے کرو انہوں نے دسی لگ تو 10 منٹ پہنا تے کھول دے کرو تو 10 منٹ بعد وہ یقین کرو وہ پھر ماڑی چنگی قدیمہ ساڈے واسطے رکھ چھڈ یہ تے بچارے 20 منٹ بہتے بھوکے نے ہے تے جڑا بندہ وہ بندہ عمل کرتا ہو عمل یقین کرو نماز تسی شروع کر دیو تسی جاؤ اے علی سان مسجد وچ پڑھ لو اول تو کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ. جے کوئی بندہ بہت متاثر ہو گئے اور سمجھے کہ میں رکنا ہے تو ان کم کر دو چار بندے ہو رکھ لیں اور چھاڑ دے کر پڑھ لیتے ہیں خدا سامنے دے یہ عمل شروع کریے کہ خلافات کر کے کتاب میں شکر رکھیے علماء میں ناظر رکھیے. آپ ایک خودی کنے مسئلہ کرنا ہے یہ اسراف والا انفسہم یہ کا مطلب ہے جی اسراف علی النفس یہ ہوتا ہے ادھر آسان کیے اپنی جانوں پر زیادتی کرنا ادھر میں آسان کیے اللہ کے آنکھیں نہ لگنا ادھی آسان اور تشریح ہے اللہ پہ سب ہوتا ہے. اے میرے نبی جی انہوں کہہ دے انہوں آج جب میں اٹھانا دے اٹھ دے نہیں سوانا دے سو دے نہیں جب میں نہ جاگو وہ تم سو دے نہیں جب میں نہ جاگو وہ جاگ دے نہیں جب میں سو دے تو سو دے نہیں جب میں سو دا ٹائم رکھے وہ تو موبائل کھول کے بارے میں نہیں میرا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے نفس کا ظلم کرتا اپنے نفس میں زیادتی کرتا اشرف والا انفسہم حاکم ہو کے یہ کلی کلمے دی سن پتہ بھی ہے کیسی اپنی جانہ میں ظلم کر رہے ہو تیرے آنکھیں نہیں لگ دے اپنے نفس میں زیادتی کر رہے پھر میرے بندو کیا بات ہے اجے بھی میں اپنے ہی اندازے وہ یارا اجے نہیں اے میرے بندو میرے حبیب ان سے کہتے اے میرے وہ بندو کہڑے جڑے اپنے نفساں تے ظلم کرتے ہیں کی کرو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. سمجھو اے ذرا دھیان سے سنو اللہ کہہ رہے ہیں اے محمد جی ان سے کہہ رہے ہیں اے اشارے کے دوسرے اللہ میں اللہ اشارے کرتا ہے بڑے بڑے اترے کرتے ہیں یہ سب گنتی کے اشارے گنتی کے ایک کو ساتھ دے لئے کہہ رہی اے میرے نبی جی اینا کہہ دے اپنے نفسہ دے ظلم کرنا ہے جی اینا تسی کہہ دے کہ جو کوئی تسی کر دے ہو میں وہ تمہیں پتہ ہے اس کے باوجود لا تقنطوا من رحمت اللہ اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو آئے آئے اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جتنے بھی گناہ جمع ہو جائیں وہ معاف کر
جمیع جمع ہو جائیں وہ معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے آپ اینا نو کہہ رہے ویسے رحیم بڑا ہے غفور بڑا ہے اینا نو بیان ہے کہ اور اینا حق ہے کہ وہ سمجھن ایک ہی بیان ہے. یہ بیان ہے اس ذات کہ میرا سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اینا نو کہہ رہے ہو کہ تسی جو کچھ کرتے ہو میرے پتہ. اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، اللہ سے نہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ سے نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. میں کیا اللہ ایک یا کہ اللہ تک نہ تم ملنا، اللہ سے مایوس نہ نہیں، اللہ کی ایک رحمت ہے اس رحمت سے مایوس نہ. اللہ کی ایک رحمت ہے اس رحمت سے مایوس نہ ہونا. میں کیا اللہ وہ رحمت کا وڑی فرمت دستے ہیں تمہار سنت الا رحمت للعالمین. اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا پہلی یہ دوبارہ کئی آیتیں پڑھ لی. خالق فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم شک کرتے ہو اس قرآن پر کہ یہ کلام خدا ہے یا عام انسان کا کلام ہے، کون سا قرآن؟ نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے. کیا بات ہے، جس کو نازل کیا اپنے بندے پر. سانوی اس اپنی آکھیا سی وہ یار یا عبادی اللہ سی نے بھول گیا کوئی اے میرے کو بندو اے میرے کو بندو. اللہ فرماتا ہے نزل علی عبدنا، کہو حضور کا اس میں گرامی آیت جو موجود ہے صرف ہمارے ہم نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا. سانو آندا میرے بندو، انہوں نہیں آندا میرا بندہ، سانو نہیں آندا میرے بندو. حضور نے کہا ہم نے نازل کیا قرآن کو اپنے بندے پر. کسے بندے میں شک نہ پہ گئے کہ اسی بھی بندے ہو رہی ہیں کہ حضور بھی ہوتے ہی بندے نے. سانو بھی اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ حضور بھی اپنے بندے نے. اسے واسطے اللہ کہہ رہا سی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور رحمت للعالمین ہے میرا نبی. خبردار جن کو ضرورت ہے رحمت ہے وہ بندے اور ہیں جو خود رحمت ہے وہ بندہ. صدقہ جانا بابا بن جزا خیر کا یہ مطلب ہے حضور نے اپنے بندہ کیا، لیکن جو ضرورت مند ہے وہ بندہ اور ہے، اور جو خود بندوں کی ضرورت ہے وہ بندہ. تو یارا وہ بندہ بڑھ کے کہاں آئے گا تاکہ سم سکھان کے وضو کے بھی کرنا، غسل کے بھی کرنا، نماز کے بھی کرنا. ایسے جو نور نے نا انہوں نے کہا میں میرے بندے ایک ہو رہا ہے جنگی کا پڑھنا وہ دیکھو سی خالق نے ایک گل فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان ہے وہ ذات جو معراج پر لے گئی اپنے بندے. کیا بات ہے، اس کو لے گئی اپنے بندے کو. ویسے سانو نہیں ہوتا ہے میرے بندو، کہ اللہ کیا میں لے گیا اپنے بندے کو. پھر کسی بندے کی ضرورت نہیں پئی ہوا کہ وہ میں سا بولو نام میں کی بندہ ہے. حضور اللہ پر اتنے حضور کا اس میں گرامی آئے جس نے فرمایا لے گیا وہ اپنے بندے کو. ایک ہو رہا ہے جب پڑھنا اس سورہ مبارکہ کاف کی آیت ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر. کیا بات ہے جناب، اپنے بندے پر ہو رہا ہے جب پڑھنے اس سورہ مبارکہ فرقان خالق کائنات نے آواز دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے. کیا بات ہے جناب، اپنے بندے پر. یہ مطلب ایسی بھی بندے ہیں اللہ نے قرآن کو نازل کیتا ہے اپنے بندے تھے، فرقان کو نازل کیتا ہے اپنے بندے تھے. میں معراج کے لے گیا اپنے بندے کو. تسی شک کرتے ہو
نہ آپ وہ گھر دے نال نہیں بولنا جہے بندے نال ایم ایل اے 10 منٹ گل کر رہے ہو گھر آ کے اپنے جی نال نہیں بولنا کہ تسی اس قابل ہو نا تواڈے نال ہن کلیا میں تے سوچیا جے اللہ آپ بولے بندہ بڑا کو بندہ ہوئے گا ایک بندہ نبیوں میں ایسا بھی گزرے ہیں جس حضرت جبریل کو آگیا سی ہر بار تم ہی آ جانے وہ آپ سیدھی سیدھی کرنا گھر نہیں کر سکتا انہوں نے کہا میں ہی ہوں سارے نبیوں کو میں ہی ہوں انہوں نے کہا میں سارے نہیں پوچھیے تینوں کو نبیوں کے لئے نہ کرایا ذرا غصے والے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل کو کہنے لگے اللہ وہاں کے اندر سیدھی سیدھی کرنا براہ راست بھی کرنا حضرت جبریل جا کر نہیں ملتا ترانوں میں دس دن انہیں جا کر کی تھی کہ وہ تھوڑا یہ بندہ نہیں وہ تھوڑا بندہ خانوں کے سمجھ وہ آتا میرا آپ کرتا تو خدا کی قسم خدا نے گسانی کیتا اللہ کی قسم اللہ نے گسانی کیتا اللہ خدا کوئی کرے جبریل میں آپ میں کر لگا پیارا بڑا چنگا بڑا پیارا نہیں بڑا محبت کو ادھر کرنا ادھر میں آپ میں کرنا اللہ فرمایا موسیٰ فکر نہ کر جبریل نہیں بچائے گا میں تیرا آپ گل کراں گا میں بھاویں کدے لہجے چ کراں تینوں کلیم اللہ بنا تینوں بھی ایسے بولنے واسطے منہ چاہیے منہ واسطے چہرہ چاہیے چہرے واسطے جسم چاہیے اس واسطے میں وہ ساتھ جڑی غائب ہاں تے میں جبریل نو بھیج کے گل کرنا تے چلو جی تسی آندے تو میں کہڑا محتاج ہاں میں کر سکنا جبریل نو تے میں تاں رکھیا تاکہ میں دساں کہ میں اکبر ہاں وہ اپنی کبریائی کی وجہ تو رکھے ہے ویسے میں آپ بھی سارے کام کر سکتا ہوں میں تیرے نال آپ بولنا جس لہجے سے بولنا کسی لہجے وچ اللہ بولے حضرت موسیٰ ہم تو ہم انتظار پہ لہجہ دس یہ علماء کا کام ہے میرا کام میں اس کا کچھ چھیڑتا ہوں جنہیں جو گئی میں نہیں اب وہ پھنس جاؤں کتنے بھی دیا جنہیں چھپڑے اتنا میں پتہ ہے کوئی لسان اللہ ہے جنہیں ہڈی زبان میں بھی کلام ہو سکتا ہے لسان اللہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے جنہیں اللہ بولتے وہ بندہ تو پھر بڑا بندہ وہ بندہ پھر جنہیں کا بندہ ہویا انہوں نے ایسی کہ میرے جیسا پاؤں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سفر کر حضرت یوسف نے نال لے کے ادھر انہوں سفر کیتا فرمایا کہ دو دریا کٹھے ہو گئے سنگم جتنے تمہاری تلی تلائی مچھی پوچھی بجائی مچھی گم ہو جائے گی اتھے ذرا دھیان کریں حضرت موسیٰ فرمایا کوئی گل نہیں ٹھیک ہے چلے گیا شہر واسطے وہ دو دریا والا سنگم سی اے قرآن کی اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اس نے دریاؤں کے سنگم پر گھاس پہ لیتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا جو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا کیا بات ہے بہت انتظار ہے حضرت موسیٰ بھی چھوٹے بندے نہیں سن یاد ہی بہت شکریہ بندہ اللہ کے لئے آپ کو لے بڑا بندہ ہے ابو اللہ فرمایا کہ میں ان کو سمجھا کہ تم اپنے دلوں بڑا بندہ ہے کہ میرا بندہ ہے دیکھ کیسے کیسے میرے بندہ ہے وہ جہاں لیٹیا سی انہا نام کسے بھی پتا کوئی نہیں وہ سبز چادر منہ دلے ہی سی وہ چادر دے اندر سی اس سبز چادر کی وجہ تو کسے نے حضرت ہے کسے نے خضرت ہے وہ سنے نہیں حضرت خضرت نام نہ قرآن چھوئی قرآن چیزیں کہ عبدن من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا کہ وہ بندہ کیسا سی جی اللہ تعالیٰ ہو جنہا خود کریم اللہ سی اللہ فرماندہ بندہ اور اللہ فرماندہ آتیناہو رحمتاً من عندنا ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی بولا لیٹے سی نے منہ چادر لا کے خضر دن ہوتے اللہ فرماندہ اپنی طرف وسا انہوں کچھ رحمت عطا کی تھی اے رحمت میرا نبی نہیں تھی مولا میں تو جزائے خیر عطا فرمائے ہم نے اس کو اپنی طرف سے کچھ رحمت
اندازہ لانا کہ کیسے کیسے بندیاں اللہ نے اپنا بندہ حسین تے خیر اپنے دل وہ نہیں بندے ہیں نا یہ کرم نے سانو سمجھا پیا میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ مطلب اس بندے کو ہیا کہنا کہ انہوں اپنے بندہ نہ آخر یا کل رحمت مہربانی آپ کل رحمت ہے ایسا میں ہوتا بندہ پڑھنا رہنا آپ تے آپ نے میری دماغ ہے نا ساڑھے بندے جو بندہ سی ساڑھے عبدوں میں سے ایک عبد تھا منہ تے کپڑا سی حضرت موسیٰ سامنے گئے اور کتنا بندہ موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے علیہ السلام بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نے پھر کلیم اللہ بھی نے پھر صاحب شریعت بھی نے پھر صاحب کلمہ بھی نے انہیں سکار موڈیاں سجا کے تے آنی کھلوتے نے جوڑا لیٹے ہیں وہ دے مطلق ہے تک بندر کا ہوتے ہیں نبی تھی بنی تھی آئے ہائے فاغور نے فرمایا آج تک بندیاں نو پتہ نہیں لگا جنہا موسیٰ نو پتہ نہیں لگا تے نو دا پتہ نہیں لگا کمال ہے بھائی جنہا اللہ نوان کرنا کرتا ہے خدا کی قسموں نو دا صاحب نہیں لگا میں وہ اتبیس کرا کون سی توبت یہ نہیں کافی ہے کہ ابدن میری دماغ ہے نا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا وہ پھر دیکھا سی ہویا نہیں ہے منہ دے کپڑا سی سبز رنگ وہ سبز میرے کو ہے منہ دے کپڑا اچھا وہ حضرت موسیٰ پہ کہ آج منہ دے کپڑا رہے آج وہ پردے جو باہر ہے تو ساگا ہو نہیں فرمایا آئے پتہ لگے گا جو پردہ ہٹے آتے کوئی باہر آئے تو پتہ لگے گا کہ جنہوں اللہ پردے میں رکھے ہو کیسے ہوتے ہیں جنہوں اللہ پردے میں رکھ کے ظاہر کرے ہو کیسے ہوتے ہیں حضرت خضر جنہوں کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ کا بڑا بندہ ہے کلیم اللہ انہوں منہ تو ہونا پردہ ہٹایا اور جنہیں انہیں منہ کے نظر پہیے نا حضرت موسیٰ کی میں پنجابی ترجمہ کرانا زیادہ سوال آئے گا حضرت موسیٰ کوئی جان لگے نہیں نہ خطاب ہویا نہ کوئی مخاطب نہ کوئی مخاطب نہ کوئی تقریر کوئی نہ صرف ہوتا منہ بیٹھے صرف منہ نہ بیٹھ کے فرماتے ہر اتبعو کا علا ان تعلمنی مما علمتا رشدا تم اگر پسند کرے تو میں تیرا شاگرد بن جاؤں میرا بات ہے بھائی اگر تو چاہے تو تو مجھے ترجمے کا سوال ہے ہر اتبعو کا ترجمے وچ ساری مجلس ہے کہ اے شخص کیا میں تیرا اتباع کر سکتا ہوں یار اتبعو کا کیا میں تیری اتباع میں آ سکتا ہوں کیا تجھے مجھے تو اپنی شاگردی میں قبول کرے گا نہیں بول رہی ہے تو فرق میں کرو بڑا لطف ہے فرمان دن حال اتبعو کا علا ان تعلمنی مما علمتا رشدا کیا تو مجھے وہ علم سکھا دے گا جو تیرے رب کی طرف سے تجھے ملا تو سکھاؤ نہیں ہوتا کیا تو مجھے وہ علم سکھا دے گا جو تیرے رب کی طرف سے تجھے ملا ہے میں آج میں اسلام تھے بہت چھوٹا کچی نہ طلب سوال کرنا جو اللہ سے خود کلام کرتا تھا وہ ایسا سا علم کیوں لینا چاہتا صدقے جانا کیا بات ہے جناب قرآن جنہا ذکر موجود ہے جس کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوتا تھا اور جو کلیم اللہ ٹھہر چکا تھا اسے کیا ضرورت تھی کسی بندے سے علم لینے جو تیرے پاس علم ہے کیا تو مجھے سکھا دے گا کی نتیجہ نہیں میرا مطلب ہے موسیٰ جیسا کلیم اللہ بھی علم لینے کے لیے
سبحان اللہ. کالا تو اس نے کہا ہوں بولے میں کہنا ہوں بولے جنہیں کوئی علم رکھتے نہیں وہ چہرہ بہن کے ساتھ لا رہے ہیں. بندہ جا کے موٹر سائیکل کھا رہے نا جا کے پنچر لا دے استاد اٹھے بیٹھ کے آخر شاگرد آنکھوں نہیں ہوتا ہے وہ شاگرد کا منہ ویکھ کے بندہ بھائی آپ ہی کھول میں کوئی مولا تو جزائے خیر دے یہ مطلب کچھ ہوش ہو گئے کہ چہرہ میں ان کے سامنے لگ جاتا یہ کیسے قرآن کی قسم مباہد ہے کہ جب پانچ بولے عیسائیوں کے علماء نے حساب لگا دیا یہ اگر کہیں نہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے. شاگرد ہونے والا تیار جنہوں نے محمد اپنی چادر تھلے کرے خدا جانے نہیں کرے مولا تو انہوں جزا دے اچھا انہوں نے منہ تو کپڑا لندے سال حضرت خضر جنہوں نے انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ نے جنہیں اپنی امت دے نبی سن رسول سن کلیم اللہ سن اللہ نے ہم کلام ہو چکے ہیں کہ حضرت خضر کی پہنے کالا اس نے کہا انکا لن تستطیع معی صبر تو میرے ساتھ رہ کر جب صبر ہی نہیں کر سکے گا تجھے میں شاگرد ہوں. ایک پنجابی میں کر لگا بادشاہ قبر جو لیا ہوں اٹھا جے پنجابی ترجمہ ٹھیک نہ ہو تو میں مجرم ہوں آخر پنجابی کا بادشاہ شخص یہ گزرے ہیں یہ میں ترجمہ علماء کے سامنے 10 سال کی میں مسکرا کے علماء کیا کرتی میں کیا اس منہ تو کپڑا لایا حضرت موسیٰ کیا شاگرد بنا لو گے انہوں نے آتا تو اینے جو گئے اس کو علاوہ کو ترجمہ کو کہا کر پائے انہوں نے اینے جو گئے صدقے جانا موسیٰ نے تاکہ نہیں پیشون نہ بلا کیا اس نے کہا وَقَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِبْ بِهِ خُبْرًا حضرت خضر فرماتے ہیں وَقَيْفَ تَصْبِرُ اور تو صبر کرے گا بھی کیسے تو صبر کرے گا بھی کیسے وہ تو دیکھو مَا لَمْ تُحِبْ بِهِ خُبْرًا اس لیے کہ جو میرے پاس علم ہے تیری عقل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا
ستاجی کو حضرت اسماعیل نے فرمایا سی اپنے باپے ستاجی کو انشاءاللہ من الصابرین، یہ جو عمل ہوا ہے وہ پورا کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ کہا ستاجی کو انشاءاللہ صابرن، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو مجھے اپنا شاگرد بنا، انشاءاللہ تو مجھے صابر بنائے گا اور میں صبر کروں گا۔ اللہ لفظ ہے نبیوں کی گل ہے نا، وہ کیا ہوگا تنبہ میں کرنا فرماتے ہیں انشاءاللہ صابر، تو مجھے صابر پائے گا، وَلَا عَصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں کہہ رہا ہوں میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی عرضہ کرتا ہوں نہیں، حکم کی بجائے وہ نفسنجہ لکھیں وَلَا عَصِي لَكَ أَمْرًا، میں بالکل تیرے امر کی پابندی کروں گا، پابندی کروں گا تیرے امر کی۔ رکھ مولوی قرآن پہ ہاتھ دے، ایک والی سوچ ہے جو نبیوں پہ عمل کر سکے وہ صاحب عمل کون ہے؟ کوئی ایسا صاحب عمل تھا جو نبی کو کہہ رہا تھا اور نبی کہہ رہا تھا میں تیرے عمل کی پابندی کروں گا۔ اور اسی غور فرماؤ ترائے والی موسیٰ کیسی میں صبر کروں گا، پھر صبر کی تر جب اس کشتی کو سوراخ کی تر حضرت موسیٰ جائے کی بکر تو انہوں نے یاد ہے صاحب مہربانی جناب کی تعمل کرو ساتھی کر سو کے چھڑنی ترائے اس کام کی تزن ترائے والی حضرت موسیٰ چوک نہیں سکے جس کشتی جو بیٹھے سکے اسے بیٹھ کو سوراخ کی تر حضرت موسیٰ کیا تو لیٹا بڑھے نہیں۔ ایک منڈا کھیلتا سی گیا، منڈا نے پچھو چوک دے ہو حضرت خضر لتا میں چوک پہ دو بھائی چھلے مارے تو مار کا طرح سوچ گیا فرمایا چوک رہے حضرت موسیٰ کہا چلو میں پونا تو نہیں مجھے اس دن کی آ جائے۔ ایک پینڈ سے داخل ہوئے، اس پینڈ سے جویں داخل ہوئے وہ تو پانی ہو گیا تو حضرت خضر نے موسیٰ کو پانی مل جائے گا وہ بندے کو ایسے تو ہم پتہ میرے پانسا میرا چاچے دا پتر سی تائد، ایک چاچے دا پتر تائد پتر بھی دکان سی نیب پہ کھول چاچے دا پتر گیا اسے گرمی پڑی سی بوتلہ کی دکان ہوئی اپنی آج یہ بوتلہ پہ وہ گیا تو لگا ریاض جڑا گیا وہ میرے تائد چاچے دا پتر یوں نسی پر چتا ہے وہ پھر میں نام ایک بات سیکھنے جاؤں گی میں رشتہ دار ہوں تو کہا کہ میں نام سنیں گے وہ میرے کو بندے ایک آخر کو بنا بنا کرو سنا ہے وہ گھر ہوئی نہیں ہوئی ویسے کرنا وہ بوترہ کی اپنی دکان تو ریاض پہنچا تو ان سے ریاض نے کیا کیا ریاض گرمی پڑی اور گلاس بڑھ کے سامنے لگے تو دو پار کے بھی بڑی گھر ہے ویسے ایجدے بندے ہوتے ہیں وہ ایجدہ سارا پہنے سی جیسے حضرت موسیٰ کے حضرت خضر پہنچے انہوں نے کہا بھائی پانی مل جائے گا انہوں نے آخر کہ مطلب تو پانی اسی پانی لائے گا بھرنے ایک بے رفی کا مظاہرہ کیتا اتنے مطلب صاحب لاغو مہمان نواز بندے سامنے اس پہنے میں گزرے تھے کند دے دی سی پہی حضرت خضر فرماتے ہیں موسیٰ کو دارہ کرا دے آقا نے صدی کا چھڑی جتنے نہیں سی کرنا چاہیے تے جے کوئی نیکی کرنی لگا کہ آئی نہ کرنی یہ پانی کا روادات نہیں وہ ہے کہ میرا فرماتے نے تنو آکھیا سے نہ تو سبب دے مولا نے جزائے خیر عطا فرمائے میں اس پہ شکری کرنا چاہتا ہوں ایسے ایسے بندے گزرے نے یہ پھر حضرت نے فرمایا اس نے کہا کار حالا صراط بینی و بینکا اب تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے اب میں رب ہے تو
میرے کو ریا نہیں ایک گل کا چھٹ تراوے کام کو کیوں کی انہاں کہ بادشاہ کشتیاں چنگیاں چنگیاں رکھ لیں تے ناقص کشتیاں چھٹ دیں ایک غریباں دی کشتی سی میں بندے نہیں سن ہوتے میں وہ سراغ کا چھڑیا پہ بادشاہ کنجر ماڑے کی ماڑی سمجھ کے چھڑ گیا جب ماڑے کی کشتی سراغ میں بچ گئی تین کی وہ نہ کہ یہ چنگا کی تھی اس اگر میں کر دیں چنگا ہوں تین سمجھ اگلی کاروں میں غریب بھی کسا منڈا کیوں مائے وہ سکیا بڑھیا ہو گیا اس ماں باپ تک استاد نہیں ملنا ماں باپ نے پاڑیا اسے بڑھاپے دے سہارے بس اس بڑھیا ہو کے ماں پہ او تنگی دینی سی او تنگی دینی سی او تنگی دینی سی بڑھیا ہو کے میں وہی بات چھڑیا تو مجھے جان اس کی کر چھوڑ یہ مطلب تینوں پتہ ہے کوئی بندے چادر چلے ہوتے ہیں تقیل میں گئے بھی ہیں مجھے چادر چلے چھوڑے ہوتے ہیں کوئی انہیں گئے بھی ہیں اب تو کتنا کائنات کے جتنا قانون ہے انہیں میں اسلام ہے یہ جرم تو بعد بولو بولو جرم تو بعد یہ سکے جرم کیتا نہیں بڑا ہویا نہیں ماں کو ستایا نہیں انہیں پہنا مار چھڑے ہیں یہ تو مطلب ہے کوئی ایسے بھی صاحب عمر ہوتے ہیں جو جرم سے پہلے سزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں تیسری کا میں آخیا کہ اس کا دے دو یتیمہ کا خزانہ تھا ماں پہ انہوں نے مر گیا نے یتیم نے ایک کا دے خزانہ ہے وہ سرکائے کسے موجود ہے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَقَالَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ اس کا مومن ہے ان کے دونوں کے والدین بڑے نیک بندے تھے یہ ان کو تنگ کرنا چاہتا تھا اور یہ جو ہے فقالہ الغلامین یتیمین فی المدینہ تھی اس شہر کے اندر جو یتیم ہیں جن کا باپ خزانہ اس دیوار کے نیچے چھوڑ گیا ایک دیوار نگدی پہ ہو گئی اور نگی ہو گئی سی خزانہ کس کا لائش کرنا سی سامنے نہ بندے نہ کرسی قسم دوبارہ کان بیٹی بنا دیتی انہیں جوان ہوتا تو انہیں خزانہ کس طرح نہیں دسے گا وہ سکتا ہے کام در چنگا پیتا ہے فرمایا تو مگر کیا کہنا میں سارے چنگے کرنا لیکن عام بندے نے سمجھے وہ بھی بندہ ہی سی نا یہ بھی بندہ ہی ہے اتنی کا نتیجہ وہ بھی میں دے دیا فرماتے ہم کیتا ہے کیا فرماتے فَأَرَادَ رَبُّكَ یہ جو میں کرتا رہوں یہ ارادہ تھا میرے رب کا میرا سن رہے ہیں یہ قرآن ہے یہ ارادہ تھا تیرے بھائی رب کا اچھا ان یبلغا یہ بلاغت کو پہنچا یہ جو میں کرتا رہا یہ ارادہ کیا تھا میرے رب نے فما فعلته عن امری جو میں نے فعل کیا ہے نا یہ فعل میرا ہے امر اس کا ہے کیا بات ہے ارادہ تیرا رب کرتا تھا فعل میں کرتا تھا مرنے سے پہلے وہ بندے تلاش کر جو خود اللہ کا ارادہ ہے وہ یار ارادہ تھا تیرے رب اور فعل تھا میرا ارادہ تیرے رب کا تھا فعل میرا تھا کچھ ایسے بھی بندے ہیں ارادہ وہ کرتا ہے یا فعل وہ کرتے ہیں ایک کان اللہ بنائی سی منڈا اللہ آگے مارے نہیں جھلے کشتی سے سراغ اللہ کی طرف اللہ کی طرف اے اللہ صدقہ جاؤں ہم راضی ہو رہا کہ میں کر رہا ہے انہیں تک نہیں کر رہی میرے محترم سامعین ارادہ کی طرف اللہ کا فعل کی طرف اس صاحب عمر کا اللہ صرف ارادہ کرتا ہے کیا بات ہے وہ جڑا فعل کرتا ہے وہ ارادہ یہ دیکھیں ضرور صحیح کبھی تساں کسی بندے کو دیکھ کے سلام علیکم کہنے لگے ہاتھ نو آکھیا ہوئے میرے ہاتھا ایسے سلام علیکم نہیں تسی صرف ارادہ کرتے ہو اے آپ ہی اگے
اکھاں اٹھ جاندیاں تسی ارادہ کرتے ہو میں تھلے ہوئے کھا یہ نظر تھلے ہو جاندیاں انہوں آندے نے میری اکھ انہوں آندے نے میرا ہاتھ تہاڈا ہاتھ ادوں اٹھدا ہے جدوں تسی ارادہ کرتے ہو میری اکھ ادوں اٹھدی ہے جدوں میں ارادہ کرنا جو کسی کے ارادے کو سمجھے وہی اس کا ہوتا ہے اب پتہ چلا اس کے بندے کون ہوتے ہیں وہ ارادہ کرتا جاتا ہے وہ فعل کرتے جاتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا اللہ ججت کا یتیمن فآوا پالنے کا ارادہ میں نے کیا تھا اور تجھے مدار نہیں اے حبیب یہ کافروں کو کنکر تو نے نہیں مارا اور مارنا میں چاہتا تھا ہاتھ دے رہا تھا یہ مطلب ہے جو اللہ اور میرے معصوم فرماتے ہیں نحن ارادۃ اللہ ہم اللہ کا ارادہ ہے ارادہ وہ کرتا ہے پھر ہم علامہ اقبال سمجھایا جی باقی تو پیسے دے نہیں اجے میں نشانیاں لائیاں سن حضرت عیسیٰ دے عبد ہوتے دونوں کو ٹائم لینا ہو گیا اور میں چمکانا علامہ اقبال نے شعر وہ فرماتے ہیں ان سمجھو عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے اور عبد ہو وہ اندر عبد کہتے ہیں جو کہے میں تیرا بندہ اور عبد ہو سے کہتے ہیں جسے وہ کہے میں کیا بات ہے مولانا مجدد انہیں واسطے ایک مثال ہے نماز پڑھنے والے بندے الحمدللہ باقاعدہ جب بندہ نماز میں نہیں پڑھتا کبھی کبھی جب پھانسی جاتا ہے کی بات ہے بھیا اگر ہی مطلب بندے سارے نماز پڑھنے لگے تو اللہ چلو میں پڑھ چلتا کئی بندے واجب نماز کو نہیں پڑھتے عید کی نماز سب تو ہو گئے کھیس ہو گئے طرف پہ جڑے ہوں نماز تو پڑھ نہیں ہے وضو واجب نماز واجب پڑھا گیا تو چپ کر جو پھر سنت ہو نماز واجب روزہ واجب کبھی کسی بندے کسی باریکی نال کسی مولوی نے پوچھا کہ نماز کے مسائل کی واجب ہے کیویں پڑھنی ہے کتوں پڑھنی ہے شروع کتوں کرنی ہے روزہ کتوں رکھنا ہے کتنے بجے تک ویل چا ایڈی باریکی نال کبھی کسی واجب کے مسئلے نے پوچھے جتنی باریکی نال بندے پوچھتے ہیں کہ لیلا کڈا ہونا چاہیے جی قربانی کرنی کوشش نہیں ہونی چاہیے وہ نو فٹے نہیں ہونے چاہیے ایڈی باریکی نال جڑا قربانی کے متعلق بندے پوچھتے ہیں نا یہ واجب ہی نہیں تیرا انہیں چھوٹا کوشش کرنا دل کر وہ کیوں دے رہی ہے اللہ چھوٹے یہ مستحب ہے قربانی صرف حاجیت واجب اگر قربانی صرف حاجیت واجب ہے باقی سنت دے رہو ٹھیک ہے نہ دے رہا حاج کرم کیا ہوگا تو قربانی واجب باقی واجب نہیں باریکی نہ مسئلے بندے ویسے مستحب دے متعلق پوچھتے ہیں چلو نماز کسی پڑھنے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ عبد ہے اور جس کا نماز میں ذکر ہے وہ عبدہ ہے نماز پڑھنے والا عبد ہے اور جس کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ عبدہ
بیبیاں نے میں تو روٹی دینی ہوں منڈے کو سوا صحیح یہ روٹا پیا سوانا جب روٹی دینی سارے سوا کے ویلے ہو کے بندے کام کرتے اللہ سارے جہان سوا کے نبیاں قبروں کو اٹھا لے شب معراج ایک جگہ پر بتا نہیں ہوا اس مسجد ایک ساتھ اس کی اگوتے مسجد اکثر میں کبھی خرید نہیں ہوں کمائی کی مصیبت طرح کتنے اللہ نے نبی کٹھے کرنا انہوں نے کی کرنا ہے اور میں نماز کروں بعد نماز پڑھانی کی نہیں فرمایا اب تو ہوں نے پڑھانی کی نہیں اب تو نہیں تسی اپنے اپنے امت میں اب تو ہوں سو نا آئے آئے آج آؤں لگا کہ بطول دا نام لیکن مگر چلو کہ سارے اب تو ہر نبی عبد میرا نبی عبد ہوں وہ نبی تھلے آئے تھے صحابہ کیا میرا کار آئے ہو تو سارا نہیں بڑھے گا فرمایا تسی نا سوڑے نہ بولو اتھے میرا جب تو ہوں نوں دی عبد نہیں کریے فرمایا صلاۃ و معراج المومنین تسی نماز پڑھے کرو تو نہیں ہے معراج نماز مومن کی مقصد نہیں ہو گیا نماز مومن کی نبی نے جا کے کوئی نشانیاں اسے دیکھیے سن لنوریہ ہمیں آیا آتے نا یہ مطلب ہے معراج میں کچھ دیکھی جا بھی ہے پر معراج میں جرا ہو کے نہیں آئی معراج میں کچھ دیکھی جا بھی ہے یہ مطلب ہے اللہ پاک نے آکھا سی آپ نماز مومن نہیں معراج ہے تو میں نماز پڑھنے گئے تو دیکھو گے تھی اور میں کسے بڑے بخار دیں نماز ویسی بخار دیں روڑے کوئی نہیں معراج تے کرانی ہے نا وہ پھر انبیاء دا عبد ہو مسجد نبوی میں چاہے مومن اس دور پہ معراج کرنے واسطے پیچھے آ گئے پیچھے سن صحابہ او سن عبد اگے سی نبیاں دا عبد ہو حسین کسے عبد تے نہیں بیٹھے حسین عبد میں سے گزرتے ہوئے عبد ہود بیٹھ گئے تسبیح کو دور ہوا مردوں نے ساتھ اٹھا کے جب دیکھ لیا فرمایا تمہاری معراج ہو گئی کچھ دیکھنے کا نام معراج ہے کاروائے منتظر سن سادہ عبد نہیں آیا اور عبد منتظر تھا کہ اب تو وہ سار اٹھائے اور اب تو وہ منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ بتائے اور جبریل منتظر تھا کہ مجھے معبود حکم کرے اور معبود منتظر تھا کہ حسین مرضی سے اترے اور اللہ جزائے خیر ادا عبد اور ہے شبیر میں حضور نو معبود تے کہہ نہیں سکتا معبود نو منوان دے تے کرا گئے بولو اب تو ہو کنے آکھا اب تو ہو دے تے ان کے سوال ہے تے اس معاملے چ عبد کنے آکھا اس معاملے وچ عبد کنے آکھا عبد تے پیچھے سی اب تو ہو دے ان کے شبیر سا کی کرنا صرف ایک لفظ کہہ کے فکرہ سرکار نو سلام پیش کرنا سمجھنا شبیر نو ساڈا کام نہیں میں اللہ حضور اب اس معاملے میں آپ کو کیسے کہوں اب تو ہو پہ آپ سوال ہے معبود منتظر ہے ہاں یہ کہہ کے مجھے نظرانہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کیسے لے کے اب تو ہو تک اور اب تو ہو سے لے کے معبود تک کائنات میں جس کا انتظار کرے اسے حسین سوچو جڑا عبد ہو تے سوال تے معبود نے انتظار واسطے روک دیتا وہ دی اپنی عبادت کیسی ہوئی انہوں بولو وہ دی اپنی عبادت کیسی ہوئی جڑا اس قدر آپ شبیر عابد حیرانہ وہ بھی عابد زید العابد
العابدین. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جتنے عبادت روک دیتی جاتی ہے. عبادت قضا بھی کی جا سکتی. اگر تم کو پریشانی ہے تو قضا اس نماز پڑھ سکتے. پریشانی ہے تو قضا نماز پڑھ لو. دماغ میں غصہ نہ قضا پڑھ سکتے. صدقے جانا تو سمجھ تو صدقے. ترے مقامات علماء نے لکھے ہیں جتنے عبادت بندے کی چھوٹ جاتی ہے. ایک جدو اپنا کوئی نہ لوے, ایک کسی مکان کو ہاتھ لگ جائے, ایک اندھیری چڑھ پڑے, پتے بجتے ہوں, آوازیں تیز ہوگی ہوں, اندھیری کا طوفان آ جائے, دوسرا آگ لگ جائے, وکری اندھیری آئے, تاہی نماز قضا ہو سکتی ہے تو دوبارہ پڑھے. کیونکہ اتنی اندھیری میں خشوع و خضوع نہیں آباد ہو نہیں پڑھ سکتا. آگ لگ جائے کسی نے کہا وہ نماز شروع بھی کرے تو بس دھیان ادھر نہیں رہے گا, خشوع و خضوع نہیں رہے گا. اللہ فرماتا چھاڑے گا تو قضا پڑھنا. جب قتل ہو جائے زیادہ اپنا کوئی نہ نظر آئے وہ تو بندہ پریشانی کے عالم کی خشوع و خضوع نہ نماز نہیں پڑھ سکتا. علماء فرماتے ہیں تیرے جنہ شبیر میں پتر نکٹ گیا خیمے کو اگر لگ گئی اللہ تعالیٰ میری طرف گئی سارے خاندان دیا اللہ شاہ وچ پہ اللہ سے سبحان چورا تے ڈاکوں کی طرح شبیر دی ہمشیر گان دے خیمے میں لٹن واسطے ایک کوفی تے شامی بدماش دھوڑے. میں نہیں پتا اسی کی امداد کون سی. میں استاد مکرم دسیا اس پہ کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ اللہ آپ عالم ہیں, ہم عالم تو نہیں, ہم تو عام آدمی ہیں, لیکن ہم ہر روز پنچایتوں میں فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے مقرر کرنی جلدی کرو. انہوں نے کہا ان کو چوروں ڈاکوں کی طرح نہیں کہو, اس لیے چور جب چوری کرتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی جاگ نہ جائے. ڈاکو جب ڈکیتی کرتا ہے تو اسے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ کوئی اوپر سے آ نہ جائے. وہ کہنے لگا چورا ڈاکو نہیں ہے, انہیں پتا سی نظر آیا ہی کوئی. میرے عزیز دوستوں کی تو خیمے ہوا لگی بی بی پاک امام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ ہر بی بی کو لائے تے فرماتے ہیں بیویوں سنو میری بی بی کا ذکر. بی بی فرماتی ہے میرے قریب آؤ, ساری مسکرا ساری قریب آئی تو بی بی نے یہ فرمایا لفظ میں مختلف تھے. بی بی فرماتی ہے ہمارا دشمن غیرت مند نہیں, یہ یقیناً اندر آ جائیں گے لوٹنے کے لیے. لہذا جس بیوی کے پاس جو ہے وہ خود باہر پھینک دو, کیونکہ یہ لالچی لوگ باہر رہے اندر نہ آ سکے. پھر کتنا پیرا جو لوگ اس زمانے سے تیرا بچڑی گا ایک زیور پانے سکتا, ایک زنجیر ہوتی سی سونے یا چاندی کی مسکرات استعمال کرتے ہیں. انہیں پازے ڈالنے لگا اللہ کے بعد چھوڑ دیتا, کلمہ کا زیور بھی لا کے چھوڑ دیتے, گلے کے زیور لا کے چھوڑ دیتے, ہاتھوں جو زیور لا کے مٹھیاں تے چوڑیاں چھوڑ دیتی ہیں. میں پڑھیا جنہیں زہرا زادیاں کی بنر آئی خدا کی قسم باہر چھوڑ دیے سب زیور دوڑ کے جنہیں بچے آپ براتا تو پیسے لگ رہے نا, ان دوڑ کے بندے وہ پڑھتے سن, بیبیاں بات سن رہی سن. ایتھے میں کبھی سوچنا کبھی بی بی سکینہ کے بھی کنڈے کھول رہے سکینی بیٹی نے بھی سوچ چھڑنے دو, لیکن باپ نے نہیں سنداز نہ بھائی سن میری بیٹی کو لڑنے ضرور آواز لگنا. بی بی فرماتے ہیں
سجاد تو بیٹا بڑی جلدی کیا دیتا ہے باہر آ جاؤ سجاد میں زینب سلام اللہ علیہ میرے مولا فرماتے ہیں اماں حجت خدا کہہ رہی باہر میں سب نے کہہ کے نتیجہ معاف کرنا سادات بیٹھے مگر سب نے کہہ کے بیٹے فرماتی سجاد میری چادر کوئی تے تو نہیں اٹھنا فرمایا اماں میں سہارا دے جڑی حجت نو سہارا دے مظاہرہ دے سلام اللہ علیہ بی بی سامنے بیٹھ گئے فرمایا سجاد بیٹا ایتھے ہاتھ رکھ بس آخری جملہ ایتھے تمہیں ہاتھ رکھ کے ایک تصور کرتے ہو میں بجرا نے سجاد نے اپنی کٹ میں اٹھا کے بی بی مدینے منہ کر کے فرمایا نانا مدینے کی گلیاں حسنین نو چکنا آسان بندے خیمے سجاد نو چکنا مشکل چکنا سننا دی پہلا قدم بی بی دا ہے تو اگر یہ میں چھے بی بی نانا دے روزہ تے رات ہو جائے اور حضرت علی بندی بھی بجا جائے جس ہیدیاں بندے کا اینا باپ میں خیال تو کربلا جنہوں باہر نکلی پہلی والی زہرہ زادی کی نظر کھلے میدان تر گئی اے میری رفتار کرم کے جملے نے فرماتے ہیں بطور کی بیٹی بھائیوں کو بھول گئی زہرہ کی لاڈلی بیٹوں کو بھول گئی کسے پیر تے پتیجے کا وین نہیں تھا تو میں ہاتھ ساتھ کرا کے فرماتے ہیں واہی جاما حالے بلا پردہ مرحومین کی مغفرت واسطے درجات کی بلندی واسطے بے اولادہ کی اولاد واسطے اولاد نرینہ نہیں تو اولاد نرینہ واسطے مقرونہ کے قرض غیر کی پلائیگی واسطے بیمارہ کی شفا واسطے میرا خیال ہے کہ میں بس 2-3 واسطے دینا ہوں میرے زین العابدین امام کا فرما میرے مولا فرماتے ہیں اللہ سے اس طرح دعا کیا کرو میرے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو میری دعاؤں کے رستے میں ناکام ہے جنہیں دعاؤں نہیں نہ ہوتے جانا وہ سارے اثرات علی نفس کی وجہ ہم اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہیں وہ دی وجہ تو دعاؤں تیری جلدی ہیں میں انہیں گناہوں کی معافی مانگنے لگا جنہیں دعاؤں تا نہیں جاتے تو کہیں تو قبول ہو جائے کہ گناہ انشاءاللہ ہو جائے وہ دی رحمت تو محروس رہے واسطے ہو لینے لگا وہ غفور رحیم جبال کہائی کی صرف اٹھا کے سامنے وہ غفوری کی نظر نہ دیکھے رحیمی تے کرمی کی نظر نہ دیکھے قرآن برکت واسطے کھول دینا کرائے والی آگے رکھنا 1 منٹ دے بیچے تینو علی اصغر دے آخری ساتھ باب الحوائی کے لیے اللہ بڑھتا نہیں دوسرا واسطہ بھی اس بچے کی ہمشیرہ کر دے رہے بی بی سکینہ بھی آخری ہجری کا اور آخری واسطہ میں ہمیشہ دیتا ہے ہمیشہ دیتا ہے اس روایت کو میری میں شام کو بھی صدر ہوئی اس روایت کو ہمیشہ میں واسطہ دیتا ہے خالق کبھی بھی واپس نہیں موڑتا اگر دعا قبول ہو چاہتے دیر ہوگی تو فکر نہ کر اگر نہ قبول ہوئی بن تو میرا اجر ضائع نہیں ہوگا بی بی زینب دے بازار جو بیٹھ کے ڈور جب بیٹھ کے ڈورتے سمجھتے فرماتے سمجھانا امت نو سمجھا زہرہ دی لاڈلی کی جائنا محنت دا واسطہ میرے خالق سارے گناہ سارے بخش دے کھانا سارے پچھلے تمام گناہ سے پہلے